اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ دنوں ہم نے ایک کلپ دیکھا جو کہ ہمیں امریکہ کے ایک نمبر سے بھجوایا گیا ہوا تھا۔ امریکہ میں میرا خیال ہے کہ کوئی دوست ہیں، شمیم صاحب ہیں، وہ متحدہ قومی موومنٹ الطاف حسین گروپ کا میڈیا چلاتے ہیں۔ انہوں نے کسی گروپ کے اندر ہمیں ڈالا ہوا ہے۔ اب اس گروپ کے اندر پاؤں سے پرائم منسٹر ہاؤس کے دروازے کھولنے والی محترمہ حریم شاہ صاحبہ جو ہیں، جن کی آج کل سنگاپور سے لے کے لندن تک دھوم ہے۔ اچھا، اب سنگاپور سے لندن تک کے روٹ کی اگر آپ نے میجرمنٹ کرنی ہے اور وجہ تسمیہ جاننی ہے تو اس کے لیے آپ احسن چٹھا المعروف مٹھا جی سے رابطہ فرمائیں، کیونکہ ہماری زبان جو ہے نا وہ آگے چپ ہو جاتی ہے کہ جناب سنگاپور سے لے کے لندن تک حریم شاہ کی دھوم کیوں ہے اور کیا دھوم ہے، یہ آپ کو تفصیلات احسن چٹھا صاحب بتائیں گے۔ میں بس اشارہ کرنا ہے اور میں اشارہ کر کے گزر گیا ہوں، آپ سمجھ گئے ہیں، جو نہیں سمجھے ہو نہ سمجھیں خسمانو کہاں، ٹھیک ہے؟ میں کوئی ٹھیکہ لیا ہے سمجھان، ٹھیک ہے؟ گندیاں گلاں نے یار آہو، ٹھیک ہے، گندیاں گلاں نہیں کری نہیں، آگے چلو۔ تو حریم شاہ صاحبہ جو ہیں انہوں نے جناب الطاف حسین بھائی سے ملاقات کیا۔ بھائی تو ہماری آپ کو پتہ ڈارلنگ ہے، اور کسی زمانے کے اندر بھائی کی پرفارمنس ٹی وی پہ مشہور تھی۔ بھائی 4 گھنٹے پرفارمنس دیا کرتے تھے، خطاب کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ اس کے اندر بھائی گانے بھی سنایا کرتے تھے، ہلکا پھلکا ٹھمکا بھی لگایا کرتے تھے، پپیاں بھی لیا کرتے تھے۔ تو اب میرا مطلب ہے بھائی سے وہ سٹیج چھین لیا گیا اور وہ پرفارمنس کی اجازت نہیں ہے۔ تو بھائی کو جب کبھی پبلک اپیرنس کا موقع ملتا ہے تو بھائی وہاں پہ پرفارمنس دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ جو تازہ ترین کلپ ہے اس کے اندر بھی بھائی جو ہیں وہ حریم شاہ صاحبہ کو، جن کی کہ سنگاپور سے لے کے لندن تک دھوم ہے، ان کو بتا رہے ہیں، اور حریم شاہ صاحبہ جو ہیں وہ بتا رہی ہیں کہ انہوں نے مدینہ میں الطاف بھائی کے لیے دعائیں کی تھی۔ بھائی اس سے بڑی تباہی کوئی نہیں ہو سکتی۔ میں آپ کا مخلص ہوں بھائی، اللہ کا کرم ہے، ہاتھ جڑے ہوئے۔ اگر نوبت بائیں جا رسید، نوبت یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ الطاف بھائی کو حریم شاہ کی دعاؤں کی ضرورت پڑ گئی ہے تو بھائی کوئی اور چھوٹا موٹا کام کر لیجئے۔ یہ سیاست ویاست اور یہ حقوق کی جنگ جو ہے نا یہ چھوڑ دیجئے بھائی، کام بہت خراب ہو گیا ہے۔ صحیح کہہ رہا ہوں بھائی، مجھے تو رونا آ رہا ہے اور بانداز الطاف بھائی ہی رہوں گا میں۔ بھائی یہ بہت گھات ہو گیا آپ کے ساتھ، یعنی آپ کو اب ضرورت پڑے گی کہ حریم شاہ جو ہے وہ سنگاپور اور لندن والی کمائی کے ذریعے مدینہ جائیں اور آپ کے لیے دعائیں فرمائیں۔ بھائی بس بھائی، میں یہ دن دیکھنے کے لیے زندہ کیوں تھا میں یہ دن دیکھنے کے لیے بھائی زندہ کیوں تھا؟ بھائی بس اب بس کر دیں، یا سیاست چھوڑ دیں یا وہ کام کر لیں جو آپ نے کل کیا ہے۔ حریم شاہ صاحبہ کے سامنے کھڑے ہو کے ان کی طرف سے جو دعائیں کی گئی تھیں مقدس مقامات کے اوپر، وہ ساری کی ساری بھائی نے قبول فرمائی، اور بھائی کی اس نے مظلومیت کا، دیکھیں ہم بھی بھائی کو مظلوم سمجھتے ہیں، بلکہ مظلوم کی بیوہ کہتے ہیں، لیکن بھائی جو ہیں، لیکن بھائی یار الطاف بھائی آپ کے ساتھ تمام تر اختلاف اور اتفاق، بیک وقت ہمیں آپ کی بہت ساری باتوں سے اتفاق بھی تو ہے نا اور اختلاف بھی ہے، اس کے باوجود بھائی آپ یار مجھے دل ہی توڑ دیا یار آپ، میرا مطلب ہے اب حریم شاہ سے ایکویٹ کرنے بیٹھ گئے بھائی، نہ کریں ایسے۔ لیکن ہم کیا کریں، آپ اس سیاست کا عروج و زوال کی داستان سنیے جس کے اندر 2 بڑے سیاسی لیڈروں کے درمیان ابلاغیات کا کام جو ہے وہ حریم شاہ سر انجام دیں گی۔ کمال نہیں ہو گیا؟ دیکھیے اس کی نحوست لے کے بیٹھی تھی عمران خان کو، یہ پرائم منسٹر ہاؤس میں جا کے یہ ٹک ٹاک بنایا کرتی تھی اور ٹانگ مار کے پرائم منسٹر ہاؤس کے مختلف میٹنگ ہال کے دروازے کھولا کرتی تھی۔ وہی نحوست پڑی تھی نا عمران احمد خان نیازی پہ، ورنہ تو 2028 تک کے سارے سسٹم پورے تھے۔
پروموشنیں بھی طے تھیں کہ اس نے پروموٹ ہو کے اس عہدے پہ آنا ہے، اس نے اس عہدے پہ آنا ہے، اس نے 2022 تک رہنا تھا باجوہ صاحب نے، اور 2022 میں فیض صاحب نے آ کے انہوں نے 28 تک رہنا تھا، اور 28 میں آنا تھا آصف غفور صاحب نے، انہوں نے 34 تک رہنا تھا۔ 34 تک کی فیلڈنگ لگی ہوئی تھی بھائی، ٹھیک ہے، اور کتنے مضبوط گراؤنڈ کے اوپر اور کتنی گہری تھی کہ آج تک اس فیلڈنگ کو نکالنے کی کوشش ہو رہی ہے اور وہ منہ پہ چپیڑے مارتی ہے۔ یہ جو جج ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، سندھ ہائی کورٹ کے بھائی، یہ کون ہے؟ یہ فیلڈنگ لگائی تھی نا اس دور کے اندر، وہ فیلڈنگ ابھی تک اپنی جگہ کے اوپر ایکٹ کری جا رہی ہے، اتنی خوفناک فیلڈنگ تھی، لیکن نہیں بیل سرے چڑھ سکی۔ بھائی آپ نے غور کیا کبھی بیل سرے کیوں نہیں چڑھ سکی؟ اس کی نوست پڑ گئی تھی جس کے ساتھ آپ کھڑے ہوئے تھے۔ آپ کے اوپر پہلے کون سی رحمتیں برس رہی ہیں اور پہلے کون سی چادریں چڑھ رہی ہیں آپ کے اوپر کہ اوپر سے آپ نے حریم شاہ کو بھی اپنے ساتھ کھڑا کر لیا۔ پہلے ہم مصیبت میں ہیں بھائی، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے بھائی صاحب، بھائی الطاف بھائی، ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے لیے اپنی نوست ہی کافی ہے۔ جو ہماری 60 صدی چل رہی ہے نا، وہ علم نجوم کی زبان میں جو کہتے ہیں کہ 60 صدی چل رہی ہے، الطاف بھائی کی 60 صدی چل رہی ہے، ٹھیک ہے۔ الطاف بھائی جو ہیں وہ اس طرح کی چیزوں کو ماننے والے ہیں، اس لیے تو وہ فیروزہ اور پتہ نہیں کون کون سی انہوں نے انگوٹھیاں پہنی ہوتی ہیں، تو اس لیے میں الطاف بھائی کی زبان کے اندر عرض کر رہا ہوں، بھائی 60 صدی چل رہی ہے، 60 صدی میں ایسی نحوستوں سے پرہیز کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو خلوص دل کے ساتھ مخلص کہ بھائی اگر بات جو ہے نا وہ حریم شاہ کی کمیونیکیشن پہ آ گئی ہے نا، تو یار پھر سیاست چھوڑ کے کوئی چھوٹا موٹا کام اور کر لیں، ٹھیک ہے نا۔ اب میں اس کے علاوہ اور کیا کہوں آپ کو، آپ جو ہیں ہمیں پیارے بھی بہت لگتے ہیں، آپ کو ہم دیکھ کے خوش بھی ہوتے ہیں، آپ کو دیکھ کے ہم دکھی بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مطلب جس طرح آپ گھر کی صفائی کر رہے ہوتے ہیں اور جس طرح آپ ریکویسٹ کر رہے ہوتے ہیں، یہ جو جن لوگوں کو آپ نے بنایا اور کینیڈا اور امریکہ میں سیٹل کروایا، اب بھائی کو اگر انہیں یہ کہنا پڑے کہ مردودو حرام خوروں کو $50 ہی بھجوا دو، تو میرا مطلب ہے کہ یہ تو ان کے لیے نہیں، ہمارے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ یہ انہوں نے فوج والوں نے پہلے نہ لگائے ہوں بھائی ڈالر باہر بھیجنے کے اوپر، تو آپ کا بھائی بھی $50 تو بھجوا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن وہ بڑے انہوں نے جناب مسائل خراب کیے ہوئے ہیں، کسی کرنسی ڈیلر کو جا کے نام بھی لیں تو وہ کہتا ہے کہ دفتر سے نکلو، چلو باہر چلو، کوئی پیسے نہیں بھیجنے، باہر کوئی پیسے نہیں بھیجنے، وہ باہر بھیجنے پہ یہ افغانیوں کے لیے پابندی لگائی تھی نا، تو ہم پہ بھی لگ گئی بھائی۔ تو چلیے ہم نے خلوص نیت کے ساتھ مشورہ دے دیا الطاف بھائی کو کہ اس طرح کی نوستوں سے اعتراض فرمائے، آگے جو مزاج یار میں آئے، ہماری آپ سے محبت ختم تھوڑی ہونی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ یک طرفہ محبت ہے الطاف بھائی کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ تو الطاف بھائی ہمیں بھلے کہیں یا نہ کہیں کہ ایک پپی ادھر ایک پپی ادھر، ہماری محبتیں جاری ہیں۔ تکلیف ہوئی آپ کا ان کے ساتھ ڈائیلاگ سن کے، کیونکہ شاید محبت میں بھی توحید کے قائد ہیں، ہم تو محبت میں شراکت گوارا نہیں کر سکے الطاف بھائی کے ساتھ، تو اس لیے ہمیں باقاعدہ جلسی ہوئی، دکھ ہوا، تکلیف ہوئی، اور ہم نے اپنی تکلیف بلا کم و کاست لگی لپٹی رکھے بغیر عرض کر دی ہے، ٹھیک ہے۔ آگے پتہ نہیں میرا بلاگ بھی بھائی دیکھیں یا نہ دیکھیں، لیکن بھائی یار اچھا نہیں لگا، ٹھیک ہے۔ آپ تو ایسے نہ تھے، آپ سے ایسی توقع نہیں تھی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے بلاگ کے اندر پھر حاضری ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔